الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. برادران اسلام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رحمت اور برکت کا مہینہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے. ہم روزے کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور نماز کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں، تراویح کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور دیگر برکات جن کے ہم مستحق نہیں ہیں اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں عنایت فرما رہے ہیں. رب العالمین بڑے سخی داتا ہیں، وہ عنایت کرنے پر آ جائیں تو عنایت کرتے چلے جائیں اور اگر وہ سزا دینے پر آ جائیں، گرفت کرنے پر آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کی سزا سے کوئی طاقت بچانے والی نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے بھاگیں تو کہاں بھاگیں گے؟ دوڑ کر کے کسی تیز رفتار سواری سے بھاگیں گے تو زمین پر ہی رہیں گے، اور زمین گول ہے تو گھومتے گھومتے وہیں پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم چلے تھے. اس لیے ہم بھاگ نہیں سکتے. ہم اگر زمین سے اوپر بھاگنا چاہیں تو آسمان کہاں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، ہم آسمان میں چھپ نہیں سکتے. اور ہوائی جہاز سے بھی ہم چلیں گے تو جب تک پیٹرول رہے گا تب تک ہی تو اڑتا رہے گا، اور اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو پھر وہ جہاں جس زمین سے اڑا تھا اسی زمین پہ آ جائے گا. اس لیے صحیح معنی میں غور کیجئے تو ہم اللہ رب العالمین سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انعامات دینے پر آ جائیں تو ہم انعامات چھوڑ بھی نہیں سکتے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ عنایت فرمایا ہے، غریبوں سے ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھی چھوڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور نہایت بے حیائی کے ساتھ، نہایت بے شرمی کے ساتھ ہوٹلوں میں کھاتے رہتے ہیں۔ پہلے تو تھوڑی شرم حیا بھی رہتی تھی کہ تھوڑا پردہ ڈال کر کے اتفاق سے کھاتے تھے، اور اب بے شرمے اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والے بے حیائی کے ساتھ کھلے کھلے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی، کتنی بری بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے بندہ کہیں نہیں جا سکتا ہے، کتنے ہی کودے گا پھاندے گا، آخر میں موت کی گرفت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روح پہنچ جائے گی، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک کسی بزرگ سے پوچھا کہ اگر آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیر بنا دے، کمان اور تیر بنا دے، کمان یوں مڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی رسی نیچے بالکل سیدھی رہتی ہے، تو اگر آسمان کو اور زمین کو رب العالمین کمان بنا دے اور اس میں تیر ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مارے تو تم کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ تو بزرگ صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ اللہ کے یہاں بھاگ جائیں گے۔ اگر تیر چلانے والے اللہ رب العالمین ہیں تو اللہ کے پاس بھاگ جائیں گے، تیر چلانے والے کے پاس میں اگر رہیں تو تیر نہیں لگتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے بندہ بچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ماں کو کہ بچہ نافرمانی کرتا ہے تو ماں مار مار کر کے اسے بھگا دیتی ہے، اور جب بچہ بے چین ہوتا ہے تو وہ پھر ماں پر کو ہی جا کر کے پکڑ لیتا ہے، ماں ڈنڈے مار کر کے بچے کو بھگاتی ہے، لیکن بچہ پھر چلا کر کے ماں کی شفقت میں اور ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ایک ماں نہیں، ہزار نہیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رحمت اور شفقت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر بندہ نافرمان ہو گیا اور توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور توبہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا تو وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ سب سے خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جائے اور اعتکاف کر لے رمضان المبارک میں، اور رمضان کے علاوہ میں بھی اعتکاف کے بہت سارے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ رکھے ہیں۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں جم کے بیٹھ جانا، کہیں پر آدمی عبادت کی نیت سے بیٹھ گیا، اور خاص طور سے مسجد میں اللہ کی عبادت کی نیت سے اگر بیٹھ گیا تو شرعی طور پر اس کا اعتکاف ہو گیا، اور اللہ اعتکاف والا بندہ بیٹھ جاتا ہے اللہ کے دربار میں آ کر کے، اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، معاف کر دے۔ پھر کہتا ہے اللہ معاف کر دے، ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے۔ تسبیح جو پڑھ رہا ہے استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، پھر وہ پڑھتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ معافی چاہتا ہوں۔ ہزاروں بار وہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ جو ہماری مائیں ہیں، ہماری ماؤں سے اگر 2 سے 4 مرتبہ بچہ معافی مانگ لے تو ماں نرم پڑ جاتی ہے، تو رب العالمین کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ رحمت کا حصہ ہے۔ رحمت کے 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، 99 حصے اپنے پاس میں رکھے، اور ایک حصہ انسانوں میں، حیوانوں میں اور ہر ایک میں بانٹ دیا۔ اللہ رب العالمین کا ایک حصہ جو بچا ہوا ہے، اس ایک حصے کا پتہ نہیں کتنا چھوٹا حصہ جس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم، وہ ہماری ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ماں جب شفقت میں آ کر کے، جوش رحمت میں آ کر کے معاف کر دیتی ہے، تو جس خدائے رب العالمین کے پاس 99 حصے رکھے ہوئے ہیں، 99 کے 99 حصے مکمل رکھے ہوئے ہیں،
رب العالمین کتنے شفیق ہوں گے اور معافی مانگنے سے کیسے معاف کر دیں گے اور کتنی جلدی معافی عطا فرما دیں گے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے تو نیت کر لیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی اپنی زبان حال سے وہ کہتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہماری جان، ہماری زندگی اور ہماری موت سب آپ کی فرما برداری میں ہو اور آپ کی جناب میں ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا نماز پڑھنا، میرا حج کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے کہتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ کبھی تو وہ تسبیح میں لگا ہوا ہے، کبھی وہ تلاوت میں لگا ہوا ہے، اور کبھی وہ دینی کتاب میں لگا ہوا ہے، کبھی کچھ دین کی باتیں کر رہا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں تھک گیا تو وہ اللہ کی فرما برداری کے لیے سو رہا ہے، نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ تو رب العالمین کو کتنا زیادہ رحم آئے گا اس بندے پر، اس کا جواب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المعتکف ہوا یعکف الذنوب، معتکف تو اپنے گناہوں سے رکا ہوا ہے۔ اگر مسجد کے باہر رہتا تو ہو سکتا ہے کہ نگاہوں کا گناہ ہو سکتا تھا، مسجد کے باہر رہتا تو ہو سکتا ہے کہ خیالوں کا گناہ ہو سکتا تھا، اگر مسجد کے باہر رہتا تو ہو سکتا ہے کاروبار کا گناہ ہو سکتا تھا، مسجد کے باہر رہتا تو گندی صحبت کا گناہ ہو سکتا تھا، مسجد کے باہر رہ کر کے چوری ڈاکہ کر سکتا تھا، مسجد کے باہر رہ کر کے اور دوسرے گناہ اور پاپ کر سکتا تھا، لیکن سب کو چھوڑ کر کے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے مکمل طور پر رکا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، المعتکف ہوا یعکف الذنوب، کہ معتکف وہ ہے جو گناہوں سے رکا ہوا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے۔ بہت سارے نیک کام ہیں جو مسجد کے باہر رہنے والے کر رہے ہیں، بہت سارے نیک کام ہیں مسجد میں کے باہر رہنے والے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں، صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی اور کام تلاوت کا کام کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کوئی بھی کام وہ کر رہے ہیں، وہ اعتکاف نہیں کیے ہوئے ہیں تو ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو باہر نیکی کرنے والوں کے برابر ثواب یہاں بھی دے دیتے ہیں، ایک ثواب اعتکاف کا اور دوسرا ثواب دوسرے لوگوں کے نیکی کرنے کا، وہ سارا ثواب اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے نیکیاں ایسے ہی جاری ہوتی ہیں جیسے کہ دوسری نیکی کرنے والوں کے لیے، جیسے ساری کی ساری نیکیاں جو باہر لوگ کر رہے ہیں ان ساری نیکیوں کا ثواب یہ اعتکاف کرنے والے کو رب العالمین عنایت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت میں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس آدمی نے ایک دن کا اعتکاف کیا، یہ رمضان اور غیر رمضان سارے اعتکاف کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جس آدمی نے ایک دن کا اعتکاف کیا، چاہے وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، غیر رمضان میں تو یہ فضیلت ہے ہی ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، تو رمضان کے اعتکاف کی فضیلت اس سے دو چند ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، کاہے کے لیے کیا؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا۔ ایسا نہیں کہ پولیس والے تلاش رہے ہیں اور چپ چاپ آ کر کے مسجد میں دبک کر کے بیٹھ گیا، تو یہ ابتغاء وجہ اللہ نہیں ہے۔ اور
قرض لے کر کے کسی شہر سے آ گیا ہے اور کسی دوسرے شہر کی مسجد میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ابتغاء وجہ اللہ نہیں ہے، یہ تو جس کا قرض لیا ہے اس سے بچنے کے لیے آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں کسی کو مار دیا ہے، کہیں کسی کا اور کوئی گناہ کر دیا ہے اور آ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ابتغاء وجہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کو پانے کی نیت سے بندہ بیٹھ رہا ہے تو فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق۔ غور سے سنیے گا، سماعت کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کھود دیتے ہیں۔ خندق کس کو کہتے ہیں؟ نالے کو، بہت بڑی نہر کھود دی جائے یہ خندق ہے۔ تو کتنی چوڑی خندق کھودیں گے اللہ، کتنی خندقیں کھودیں گے پہلے کچھ بتائیے؟ 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھود دیں گے، بنا دیں گے۔ کہتے ہیں ایک خندق کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ خافقین کہتے ہیں مشرق اور مغرب کو۔ ہر خندق کی دوری جو ہوگی، چوڑائی، وہ ہوگی کتنی؟ جتنی مغرب اور مشرق کے درمیان چوڑائی ہے، یعنی جہاں سورج جا کر کے ڈوبتا ہے اور جہاں سورج جا کر کے اگتا ہے اتنی چوڑائی ایک خندق کی ہوگی اور دوری ایک خندق کی ہوگی۔ تو 3 خندق اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے جہنم کے درمیان، اس بندے کے درمیان۔ تو کیا جہنم کا عذاب اس بندے کو لگ سکے گا؟ جہنم کا عذاب اس بندے تک آ سکے گا؟ نہیں آ سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہو تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی مرضی کے لیے اعتکاف کیا ہو۔ اب آئیے رمضان کے اعتکاف کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من اعتکف عشرا فی رمضان، جس آدمی نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، کانا کا حجتین و عمرتین، تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنے کا ثواب ملے گا؟ 10 دن کا اعتکاف کیا تو 2 حج کا ثواب ملا اور 2 عمرے کا ثواب ملا، گویا کہ 4 مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور رمی جمار کیا اور قربانی کی اور عرفات میں کے میدان میں رہا، وہ سارے جو ثواب ملتے ہیں حج کے دوران اور انسان کے ساتھ جتنے گناہ حج میں معاف ہوتے ہیں، وہ ساری فضیلت اس بندے کو حاصل ہو رہی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ رب العالمین کا انعام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بہت ہی پابندی سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وفات دے دی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت صحابہ کرام میں بھی زندہ رہی، صحابیات میں بھی زندہ رہی، چونکہ حضرت عائشہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ پھر یہ اعتکاف کا سلسلہ حضور کی بیویوں میں بھی جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اعتکاف کی سنتیں ادا کرتی تھیں۔ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف ہے بھائیوں، یہ جو کچھ مسلک کے لوگ عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرا رہے ہیں یہ گناہ کرا رہے ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام کی جو سوچ اور سمجھ ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا مکمل طور پر اجماع ہے اس بات پر کہ عورتوں کے لیے بہترین نماز کی جو جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے اور گھر کا گوشہ ہے، اور اعتکاف یہ عورتیں مسجد میں نہیں کیا کریں گی، اپنے گھر میں کیا کریں گی۔ اگر عورتیں بے محابہ مسجد میں آیا کریں اور اعتکاف ہوا کرے تو کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں وہ آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف سنت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے یا کبھی 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ شروع کب ہوتا ہے؟ 20ویں تاریخ رمضان کی جب ختم ہوگی، یعنی کل کا دن 20ویں تاریخ ہے، اور 20ویں تاریخ کا دن جب ختم ہونے لگے گا تو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ جب عید کا چاند نظر آئے گا تو چاند کے نظر آنے کے بعد وہ مسجد سے نکلے گا۔ یہ پورے کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے 10 دن ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9 دن ہو، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن امت امیہ، ہم تو ان پڑھ امت ہیں اور ہم موٹا موٹا حساب جانتے ہیں۔ کیسے کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا او ہاکذا، کہ مہینہ ایسے ایسے 3 مرتبہ کیا، یعنی 30 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 دن گھٹ جاتا ہے، اشارہ کر کے بتایا، یعنی 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو کبھی آخری جو عشرہ ہے وہ 9 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی آخری عشرہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 دن کا ہوتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنا یہ اعتکاف سنت ہے۔ اگر 10 دن سے کم اعتکاف ہو تو اعتکاف سنت نہیں ہے، وہ اعتکاف نفل ہے، نفلی اعتکاف ہے، یا کہیں گے مستحب اعتکاف ہے، وہ سنت اعتکاف نہیں ہے۔ تھوڑا اعتکاف بھی اگر آدمی مسجد میں داخل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اللہم انی اعتکف، اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا کہے نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ اعتکاف بھی اس کا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر سنت نفل کے معنی میں ہے، وہ اعتکاف جو ہوگا وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اگر یہ رمضان کا اعتکاف ہوا تو 10 دن کا پورا ہوا، یعنی آخری عشرے کا، چاہے وہ 9 دن کا ہو، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہے، وہ کب ہے؟ جبکہ بندہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ اے اللہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ ضروری ہے اور سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ اگر نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی سنت اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا، تو 1 دن کی قضا وہ کرے گا روزے کے ساتھ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو 10 دن کے اعتکاف کی قضا کرے 10 روزے کے ساتھ۔ تو غرض یہ کہ یہ دونوں طرح کا قول ہے، جو آدمی کو جس پر سہولت ہو، محسوس ہو اور ہمت ہو اس پر عمل کر لے۔ تو اعتکاف سنت بھی ہے، اعتکاف واجب بھی ہے اور اعتکاف نفل بھی ہے۔ بہت بڑا اگر کوئی شہر ہے، جیسے آپ کا شہر ہے چنئی ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو اس میں ہر محلے میں ایک مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اور اگر کوئی گاؤں ہے تو اور اس میں کئی مسجدیں ہیں تو ایک مسجد میں اگر اعتکاف کر لیا تو اعتکاف سنت ادا ہو گیا، یعنی سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو شہر کے ہر محلے کی ایک مسجد میں، محلے میں 5 مسجدیں ہیں
تو ایک ہی مسجد میں اگر اعتکاف کیا تو سنت اور سنت کفایہ ادا ہو گئی، لیکن اگر ہر مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ گاؤں ہے، 2 مسجدیں ہیں، ایک ہی مسجد میں اعتکاف ہو گیا، تب بھی اعتکاف کی سنیت کی ادائیگی ہو گئی، اس لیے کہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اعتکاف میں آدمی طبعی ضرورت کے لیے اور شرعی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ پیشاب آنا، پیخانہ آنا، یہ طبعی ضرورت ہے، یا احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا تو کرنا۔ اور شرعی ضرورت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانا۔ چھوٹی مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، تو جمعہ کی اذان ہونے کے بعد یہ مسجد سے نکل کر کے جا سکتا ہے۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بے ضرورت تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آدمی باہر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ بلا کسی ضرورت کے باہر نہیں جانا چاہیے، مسجد کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ بیڑی پینے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر اعتکاف کرنا ہے تو برداشت کر لے اور 2-4 دن پہلے سے بیڑی کو چھوڑ دے، سگریٹ کو چھوڑ دے اور مسجد کے اندر بیٹھنے کی نیت سے تھوڑا سا مجاہدہ کر لے، ایسے نہ جایا کرے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس قسم کی چیزوں کا عادی ہو تو اس کو پیخانہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جب اجابت کے لیے نکلے گا تو باہر نکل کر کے اور وہ نوش کر سکتا ہے۔ یہ مجبوری کی بات بتا رہا ہوں، شوق کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں پہلے بیت الخلے نہیں ہوتے تھے، اب تو ساری مسجدوں میں بیت الخلے ہوتے ہیں۔ کبھی بیت الخلا اگر ایسا بنا ہوا ہے کچا یا اس ڈھنگ کا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے، پردہ نہیں ہے یا طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس میں اجابت ہوتی نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر کے بھی ضرورت اپنی پوری کر سکتا ہے، اپنے پیخانہ پیشاب کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی خادم نہیں ہے گھر سے کھانا پہنچانے والا تو کھانا بھی ایک ضرورت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جو ضرورتیں ہیں شرعی اور طبعی، ان ضرورتوں کے علاوہ نہیں جا سکتا، اور یہ ضرورتیں ہوں تو جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے بہت سے مسائل ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی حد معلوم کرنا ضروری ہے۔ مسجد کی حد معلوم کرنا ضروری ہے۔ بعض مسجدوں میں حد نہیں رہتی ہے، تو جو استنجا خانہ بنا ہوا ہے یا جو وضو خانہ بنا ہوا ہے وہ مسجد سے باہر رہتا ہے، تو آدمی خود سے دھیان دے کر کے سمجھے، یا یہ کہ مسجد کے جو ذمہ دار متولی ہوں ان سے پوچھے کہ مسجد کی حد کیا ہے، اس حد کے اندر ہی رہ کر کے بندہ اعتکاف کو مکمل رکھ سکتا ہے۔ اگر اس حد سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی دیگر مسائل ہیں، یعنی اعتکاف کے دوران آدمی کو مسجد میں اخبار جو جس میں تصویر وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی کتاب جو دینی نہیں ہے، یہ سب نہیں لانا چاہیے۔ اعتکاف میں بعض علاقوں میں میں نے دیکھا، آپ کے کرناٹک میں ہی بنگلور وغیرہ میں دیکھا کہ اعتکاف ہوتا ہے تو بڑے بڑے اور نوجوان اور سب تو اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ 8 سال اور 5 سال اور 10 سال کے بچوں کو وہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اعتکاف کرو، نیا نیا کپڑا پہن کر کے، لمبی لمبی تسبیح لے کے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، ادھم مچاتے رہتے ہیں، اتنا ادھم مچاتے رہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کے عبادت میں بہت زیادہ خلل ہوتا ہے۔ تو آپ کے یہاں تو میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو احتیاط کریں، جو بالغ ہیں وہ اعتکاف کریں، نوجوان ہیں وہ اعتکاف کریں، بوڑھے ہیں وہ اعتکاف کریں، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کو مسجد میں بھیج کر کے اور عبادت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کا پورا احترام رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کے دوران خاموش رہنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت سوچ کر کے کوئی اگر خاموش رہتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر وہ فضولیات سے بچنے کی نیت سے خاموش ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں بہت بک 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 کرتے تھے، کبھی یہاں جا کے بات کرے کبھی وہاں جا کے بات کرے، ہر انسان پریشان کہ یہ آدمی کاہے کے لیے اعتکاف میں آ گیا، تو باتیں کر کر کے لوگوں کو خلل ڈال رہا ہے۔
تو اس نے کہا کہ میں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اعتکاف میں خاموش رہنا مکروہ ہے، اس لیے میں بہت بول رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بک بک کرنا ناجائز ہے اور وہ اس سے بڑا مکروہ ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، زیادہ بولنے والے کو غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو یہ پتا نہیں ہے، بس ایک بات معلوم ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ اس پہ عمل شروع کر دیا۔ اس لیے ذہن کو سنجیدہ رکھ کر کے اور معتدل رکھ کر کے مسائل سمجھنے اور سمجھانے چاہیے۔ یہ جو ابتدائی باتیں تھیں اور فضیلت کی باتیں تھیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ مسائل آپ کو پوچھنے ہوں تو میں یہاں موجود ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیں، اور اگر اعتکاف آپ کا شروع ہو جائے تو کسی کے ذریعے سے مجھے بلا لیں، میں مسجد آ کر کے مسائل بتا دوں گا۔ اعتکاف اور غیر اعتکاف کے جو مسائل بھی آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔